اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو میرے دوستو، ہم بات کر رہے تھے اس میں اللہ ذات کا تصور اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرنے کا طریقہ۔ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سب سے پہلے اپنا فنا فی النفس اور پھر فنا فی الوجود، یعنی فنا فی النفس ہی فنا فی الوجود ہے، اور اس کے بعد ہم کریں گے فنا فی الشیخ، اپنے مرشد کامل کی ذات میں گم ہونا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، ان سے محبت رکھنا اور محبت میں ان کے نقش قدم پر چل کر ان کا تصور اور مراقبہ اور گیان کرنا، ان کا تصور اپنے وجود پر بھی کرنا۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں جو عارفین نے لکھے ہیں۔ بعضوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ صرف محض سوچنے سے بھی تصور ہو جائے گا، محض صرف سوچ لیں کہ میں ان کا مرید ہوں، یہ بہت چھوٹا سا ایک مراقبہ ہے، مگر زیادہ تر بہترین طریقہ یہ ہے جو عارفین نے اپنی کتابوں میں لکھا، وہ یہ ہے، اور سخی سلطان العارفین نے بھی اور دیگر کتابوں میں ہماری یہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے ہم تصور شیخ کریں گے، کہ جب بندہ اس منزل کو پار کر لیتا ہے جس کو ہم لطیفہ نفسی کہتے ہیں، یعنی نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لینا، قابو میں کر لینا، اپنی خواہشات باطلہ کو ختم کر دینا، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے دل کی طرف توجہ کریں گے، پھر یہ لطیفہ قلبی کی طرف بندہ جاتا ہے۔ قلب کیا ہے، دل کیا ہے، سب عارفین نے اپنا علیحدہ علیحدہ اس پر بات کی، بحث کی، لکھا۔ دل ہے کیا چیز؟ دل حقیقت میں یہ دل نہیں ہے جو اندر ایک لوتھڑا خون کا لگا ہوا بنا ہوا ہے، یہ پمپ کر رہا ہے، بندے کی زندگی کو چلا رہا ہے۔ حقیقت کے اندر دل کیا چیز ہے؟ دل وہ مقام ہے جس کو خانہ خدا کہا جاتا ہے۔ یہ دل تو خون کا لوتھڑا ہے، اور شریعت کا فتویٰ ہے کہ جو خون ہے وہ پلیت ہے۔ اب اللہ پاک ہے تو پلیت اور پاک کا جوڑ کیسے بنا؟ تو یہ دل نہیں ہے، وہ دل اہل دل سے لینا پڑتا ہے، وہ دل کسی دل والے سے لینا پڑتا ہے۔ کون؟ اہل دل، یعنی اہل اولیاء اللہ۔ دل وہ خانہ خدا ہے کہ جس کے اندر ذات خداوندی کا اسم اللہ ذات چمکتا ہے، جس میں اللہ کی ذات جلوہ گر ہوتی ہے۔ وہ کسی اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانے سے وہ دل لگاتے ہیں، وہ اس میں ذات لگاتے ہیں۔ وہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مانے وچ مرشد لائی ہوں، تو وہ پہلے کسی اللہ والوں سے لینا پڑتا ہے، پھر وہ لطیفہ قلبی جو بندے کا ہے پھر وہ بنتا ہے، اور پھر وہ پروان چڑھتا ہے۔ ہر بندے کے اندر دل ہے، یہ میں منکر نہیں ہوں اس چیز کا کہ جی یہ آپ نے کیسی بات کر دی کہ دل ہے ہی نہیں، تو دل کہیں سے لینا ہے۔ ارے جو دل کی میں بات کر رہا ہوں وہ دل اور دل ہے، وہ دل کہ جس میں اللہ کی ذات سما جائے، وہ دل ہر بندے کے پاس نہیں ہے۔ لطیفہ قلبی بندے کے اندر ہے ضرور، مگر اس کے اندر قلب سلیم لگانا پڑے گا، قلب سلیم اس کو بنانا پڑے گا۔ سلامتی والا دل، وہ دل جس کے بارے میں فرمایا قلب الانسان بیت الرحمن، اس کو اللہ کا گھر رحمان کا عرش بنانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کسی اہل دل یعنی اولیاء اللہ اپنے کامل مرشد کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ ہمیں وہ دل دے گا جو اس کو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا چلتا سینہ بسینہ مولائے کائنات حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، حضور
सुल्तान बाहू और फिर हम तक आया, अपने अपने पीर व मुर्शद के जरिया से, वसीला से। फिर लतीफ़ा कल्बी बंदे का बेदार होता है। जब लतीफ़ा कल्बी मुर्शद लगा देता है, उसके दिल में अल्लाह का जिक्र 24 घंटे अल्लाह का जिक्र शुरू होता है। और फिर बाज़ इसको ऐसे भी जिक्र को बेदार करते हैं, अपने लतीफ़ा को बेदार करते हैं, जिसको हम पास अनफास कहते हैं। यानी कि वो जिक्र का तरीका होता है अल्लाह हू की ज़रब दिल पर लगाते हैं। अल्लाह अपने दाएं कंधे से अल्लाह का इसम चलता है और उसकी हू की ज़रब दिल पर लगती है। इससे वो दिल का खाना खुलना शुरू हो जाता है, वो दिल बेदार होना शुरू हो जाता है। जब हू इसमें अमर है, जब वो इसमें अमर का जो हू का जिक्र चलता है, तो बंदे का दिल खाना खुदा खुलना शुरू हो जाता है, वसी होना शुरू हो जाता है, ज़र्फ़ बढ़ना शुरू हो जाता है, दिल बड़ा हो जाता है। जिस कहते हैं यार बड़ा, यार इसका ज़र्फ़ वसी है, इसका मतलब इसका दिल जो ना वो सुल्तान उल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे कहा कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने हूँ, इसका उधर बड़ा दिल बन जाता है उसका। तो फिर उसके अंदर हमने अपने पीरो मुर्शद के नज़रे करम से वो जिक्र को जारी रखना है। याद रखें, एक और मैं आपको बात बता दूं कि जो पीरो मुर्शद होता है ना, आपका कामिल मुर्शद, उसके दिल में अल्लाह होता है, अल्लाह का नूर होता है। और जो मुरीद सादक उनका होता है ना, उसके अंदर अल्लाह का जिक्र होता है। मुर्शद और मुरीद के दिल के दरमियान एक नूरी तार होती है, कनेक्शन होता है, निस्बत होती है। वो निस्बत मुर्शद के दिल से मुरीद के दिल की तरफ आ जाती है, तो मुर्शद के दिल में अल्लाह, मुरीद के दिल में जिक्र, तो मुरीद का जिक्र कल्बी जारी हो जाता है। अगर वो निस्बत वाली तार टूट जाए, अल्लाह ना करे, अगर किसी की टूट जाए, ताल्लुक मुर्शद से टूट जाए, रहनुमा से टूट जाए और रहबर से टूट जाए, तो वह जिक्र कल्बी ख़त्म हो जाता है। और अगर वो कायम रहे और वो रोज़ाना अपने दिल की तख्ती पर इसमें अल्लाह ज़ात को तफक्कर की कलम से रोज़ाना लिखा करे, मुराकबे की सूरत में बैठकर, हज़रत सुल्तानुल आरफ़ीन ने इरशाद फरमाया, फिर अल्लाह उस बंदे के दिल को अपना अर्श बना देता है। सुल्तान बाहू ने फरमाया, जो मुरीद सादक अपने दिल को इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन करता है, लिखता है, रोज़ाना मशक करता है, लतीफ़ा कल्बी पर रोज़ इसम अल्लाह ज़ात लिखता है, सुल्तान बाहू फरमाते हैं, दो जहां का तमाशा बल्कि हर कौनैन का जलवा उसके दिल में अल्लाह उसको दिखाता है। उसका दिल एक दूरबीन बन जाओ, जहाँ दूर नज़दीक हर शय अल्लाह उस पर अया और रोशन कर देता है। किन के ऊपर? जो लोग अपने दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात नक्श करते हैं। और मैं फिर आपको बता दूं, ये दिल अहले दिल से मिलना है। बहुत लोग मुझे कहते हैं, जी हम तो इतने सालों से इसमें ज़ात करे, हमारा तो हो ही नहीं रहा। अरे कैसे होगा? आपने कोई अपना ही दिल बना लिया है, उसके ऊपर नक्श करना शुरू कर दिया है। अरे मेरे भाई, ये दिल, वो एक अल्लाह के वली का कौल है ना, वो एक बंदा गया कहने लगा, हजरत दिल जिंदा नहीं हो रहा। आपने फरमाया, तुझे किसने कहा दिल जिंदा? दिल तो पहले ही जिंदा है। हजरत नहीं, जो मैं बात कर रहा हूं, फरमाया वो दिल अहले दिल के पास है। वो दिल ही दिल को पढ़ाता है और दिल ही दिल को जिंदा कर देता है। तो आरफीन के नजदीक, दरवेशों के नज़दीक, फुकारा के नज़दीक जो दिल है वो अहले अल्लाह के पास है। पहले उनकी निस्बत, उनसे मोहब्बत कायम कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनसे अकीदत कीजिए। कोई मुर्शद कामल का दामन पकड़िए, फिर उनसे कहिए कि हज़रत सबसे पहला मेरे वो दिल लगाइए, वो दिल जिसको किसी ने सीना बा सीना इल्म कहा, वो दिल जिसको किसी ने कहा कि तलावत वजूद जी मुझे अता फरमा दीजिए, वो दिल जो खाने खुदा का सरदार है। मेरे नबी पाक साहब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि जिस बंदा का
دل صاف نہیں ہو. پوری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت نے فرمایا, پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے, اگر وہ پاک ہے تو بندہ پاک ہے, اگر وہ ٹھیک ہے بندہ ٹھیک ہے, وہ ٹکڑا صاف ہے تو بندہ صاف ہے, وہ ٹکڑا پاک ہے تو پورا بندہ پاک ہے. یا رسول اللہ وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ فرمایا وہ تمہارا دل ہے, وہ تمہارا دل ہے. آج اس دل کو کہیں سے پاک کروانا پڑے گا, اور پھر وہ اپنے دل کے آئینے میں آپ کے دل پر توجہ کرے گا تو آپ کا دل روشن ہو جائے گا. یہ بڑی معرفت میں ابھی بہت چھپا کر بات کر رہا ہوں, بڑی یہ خاص بات ہے. عارفین نے دل کو راز الہی بھی کہا ہے کہ یہ راز الہی ہے, کوئی کسی کو نہیں دیتا. مگر کامل مرشد جس مرید صادق پر مہربان ہو جائے اس کا دل اس میں اللہ ذات سے روشن کرتا ہے, پھر اس کا پورا وجود دل دریا سمندر ڈونگے, اس کا پورا وجود دل کے اندر ہے, پورا وجود دل کے اندر. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. کہیں گے یہ کیسی بات ہوئی؟ ارے یہ عارفین کی باتیں ہیں. اس کا پورا وجود دل کے اندر, اور دل خانہ خدا ہے, اور پھر اس کا پورا وجود اس میں ذات میں گم ہو جائے گا, اور وہ 24 گھنٹے اس میں اللہ ذات میں فنا رہے گا. پھر اس کا لطیفہ روحی, لطیفہ سری, خفی مخفی, یہ خود بخود وہ بندے کا جب دل بیدار ہو جاتا ہے نا, یہ خود بخود بندے کے بیدار ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کامل مرشد کی پیچھے توجہ ہوتی ہے, اور بندہ مومن کا, صادق مرید کا طلب اور جوش اور شوق ہوتا ہے. تو میرے دوستوں, میں نے اس دن بھی یہ عرض کی کہ سب سے پہلے اس حجرہ خدا کو پاک کریں. حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں, اے تن رب سچے دا حجرہ تے وچ پا فقیرہ جھاتی ہو, نہ کر منت خواج خزردی, تیرے اندر یاب حیاتی ہو, شوق دا دیوا بال ہنیرے, تیری لب پہ وصل گواچی ہو, مرن تو اگوں مر گئے حضرت باہو, تے جن حق دی رمز پچھاتی ہو. پہلے تو مرنا پڑے گا. وہ مرنا کیا مرنا ہے؟ اپنی خواہشات کا, اپنے غرور کا, تکبر کا, ہر چیز کا قتل کرنا پڑے گا. پھر بندے کا لطیفہ نفسی سے لطیفہ قلبی کی طرف راہ سلوک سفر ہوگا. پھر بندہ مومن کے مقام پر جائے گا, کیونکہ وہ دل یعنی اللہ کے گھر میں, اللہ کے جلوہ میں جائے گا. تو میرے دوستو, اگر آپ لطیفہ قلبی کو بیدار کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے کسی کامل مرشد کے بائت ہو جائیں. مرید ہونے کے بعد ان سے یہ عرض کریں, حضرت میرے دل پر توجہ کریں, اور اپنا دل, یہ بیعت کہتے کس کو ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اور بیعت حقیقت میں کہتے ہی اس کو ہیں کہ حضرت یہ دل رکھ لیں, اپنا دل دے دیں جو روشن ہے, منور ہے, جیسا قرآن مجید میں آیا, اور جنت میں جائے گا مگر قلب سلیم. تو وہ پاک دل دے دیجئے جو آپ کا خانہ خدا پاک ہو گیا, وہ مجھے بھی اس میں کچھ حصہ عطا فرما دیجئے. تو پھر لطیفہ قلبی لینے کے بعد پھر اپنے لطیفہ قلبی کے اوپر آپ روزانہ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ مراقبہ کریں, اور اس پر اس میں اللہ ذات نقش کریں. انشاءاللہ آپ کو مشاہدات بھی ہوں گے, آپ کا ذکر قلبی جاری ہوگا, آپ کو زیارات ہوں گی, آپ جن کا ارادہ کریں گے وہ ملیں گے, آپ کا باطن بیدار ہو جائے گا. اگر آپ ایسے لطیفہ قلبی پر روزانہ اس میں اللہ ذات کا تصور کیا کریں گے کہ میرے دل کے اوپر اللہ کا اسم اللہ چمک رہا ہے, دمک رہا ہے, اس کے نور سے میرا سارا وجود اس میں ذات میں گم ہو گیا ہے, میں اس میں ذات میں واصل ہو گیا ہوں, میں اس میں ذات الہی کے نور میں فنا ہو گیا ہوں, اس میں اللہ ذات کے شعلے نے مجھے جلا دیا ہے, اور میں اس میں اللہ ذات کے نور کے شعلے میں گم ہو گیا ہوں, اور صرف اس میں اللہ ذات ہی باقی رہ گیا ہے. اور جب بندہ مومن صادق مرید کا یہ مقام ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں ذات میں گم ہو جاتا ہے, میرے دوستو, پھر اس کے تجربہ, اس کے پھر کرامات بھی اس سے صادر ہوتی ہیں, پھر اس سے مشاہدات اس کو ہوتے ہیں, پھر اس کو الہام الہی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. یہ وحی کی ایک قسم ہے, وحی نہیں کہہ سکتے, وحی کی قسم ہے جو بندہ مومن پر
نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. آنے جانے والوں کے حالات جیسا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ پھر جو بھی ملک ہے وہ میرا ملک ہے، اور جو بھی اس دنیا میں لنگر جاری ہے وہ بغداد والے پیر کا جاری ہے. جو اس مقام پر وہ پہنچ گئے کیونکہ اس میں ذات میں فنا ہو گئے. اور آپ نے فرمایا کوئی شے وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں رہی، مہینے، سال، دن، رات میرے پاس حاضر ہوتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں اور حاضر ہو کے مجھ سے اجازت لیتے ہیں، مجھے سلام پیش کرتے ہیں. پھر یہ مقام آ جاتا ہے. یہ صرف محض باتیں نہیں ہیں. ارے آپ کامل مرشد کے لڑ لگ جائیں، کامل ولی اللہ کا دامن پکڑیں، پھر ان سے اسم اللہ ذات ان کی توجہ میں اسم ذات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ محض باتیں نہیں ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں. ہم نے دیکھے تجربے کر کے الحمدللہ رب العالمین. ہمارے پیر و مرشد کلاچی شریف والے فقیر عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پہ کرم ہو گیا. آپ پر بھی ہوگا کرم، آپ کا بھی سینہ روشن ہو جائے گا. مگر شرط یہ ہے اپنے آپ کو تنقید کے دریا سے نکال لیں. اپنے آپ کو حسد، غرور، تکبر، طمع، لالچ، ہوس اس کو ختم کرنے کی آہستہ آہستہ کوشش کریں. اپنے روزانہ 5-10 منٹ، آدھا گھنٹہ اپنے مرشد کی یاد میں بیٹھیں، اس میں اللہ ذات کا ان کی نگرانی میں تصور کریں. انشاءاللہ آپ کا دل زندہ ہوگا. محض زندہ نہیں ہوگا، دل زندہ ہونے کے بعد آپ کے دل میں اللہ کا نور، آپ کے ظرف کے مطابق اللہ کا نور سما جائے گا، اللہ کی طاقت سما جائے گی، اللہ کا جلوہ سما جائے گا. پھر جب چاہیں گے آپ اللہ کی وہ طاقت استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے ظرف کے مطابق آپ کے لطیفہ قلبی میں اللہ کا نور اور اللہ کی طاقت آ جائے گی. اللہ بندے پر مہربان ہو جاتا ہے. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر. وہ مہربان کیا مہربان ہے؟ وہ جب اپنے کسی بندہ مومن کے دل میں اس کے ظرف کے مطابق سماتا ہے، پھر بندے سے کرامات کا ظہور کرتا ہے، پھر بندے سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں، اس کی دعا حل المشکلات ہو جاتی ہیں. اور وہ جو کہتا ہے، وہ جو ارادہ بھی کرتا ہے، اللہ اس کے ارادوں کو پورا کر دیتا ہے. اللہ اس کی ہر بات کو مانتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے. اللہ تو فرماتا ہے بندے تو میرے کام میں لگ جا، میں تیرے کاموں میں لگ جاؤں گا. تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا. تو سب کو چھوڑ کر میرا ہو جا، میں ساری دنیا کو تیرا کر دوں گا. اللہ تو کہتا ہے میرے بندے پر محض باتوں میں نا ایسے جیسے میرے کامل ولی اللہ، میرے کامل نبی میری بارگاہ میں آئے. بندوں کے بغیر میں نہیں ملتا، میں مرشد کے بغیر نہیں ملتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. میں وسیلے کے بغیر اللہ فرماتے میں نہیں ملتا. 1,24,000 نبی وسیلہ بن کر آئے، امام الانبیاء وسیلہ بن کر آئے، مولا کائنات وسیلہ بن کر آئے، اور آج اولیاء اللہ اور مرشد کامل اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، مگر شرط یہ ہے ان بندوں کے ساتھ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جا میرے بندوں کے ساتھ. ان اللہ مع الصادقین، بے شک اللہ بھی صادقین کے ساتھ ہے، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. کون کہتا ہے بندہ ہم اولیاء اللہ کے ساتھ نہ ہوا کرے؟ ارے کیا ہو گیا؟ قرآن فرماتا ہے اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جاؤ. تو اولیاء اللہ کے ساتھ ہو کر ہم نے اللہ تک جانا ہے انشاءاللہ. کامل ولی اللہ کا سہارا لیں اور پھر اس میں اللہ ذات کریں تو کیسے نہ آپ پر اللہ کی مہربانیاں ہوں گی. یہ کہہ دیتے جی ڈائریکٹ اللہ ہی ہے، جی آپ ابوں کو نکال دیں کوئی نہیں. اور یار پھر انبیاء کو بھیجنے کی کیا لوڑ تھی؟ وہ امام الانبیاء کیوں آئے؟ اور میرے نبی نے یہ کیوں فرمایا میری امت میں اولیاء آئیں گے؟ تو کہتا ہے سب کو نکال دے اللہ. ایسے اللہ نہیں ملتا. اللہ کو پانے کا بھی کوئی گر ہوتا ہے، اللہ کو بھی حاصل کرنے کا کوئی عرفان ہوتا ہے. آج بندہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں پا سکتا اور اب اللہ کو پانے کی کوئی بندہ بات کر دے جی پا لیں گے جی، ایسے نہیں ہوتا. اللہ کی سمجھ، اللہ کا عرفان، اللہ کا ادراک، یہ بہت مشکل کام ہے. یہ وہی کر سکتے ہیں جن کا ہو چکا ہے.
تو ہم اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ اللہ سے واصل ہو چکے ہیں، اب وہ اپنے مریدوں کو اللہ سے واصل کرتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ کا دیدار کراتے ہیں، اللہ کے محبت کی شراب طہورہ پلاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، لطیفہ قلبی یہ بیدار ضرور ہوگا، پھر آپ کا دل، یہ آپ عرفان دیکھ رہے ہیں، اور یہ دل، یہ اس میں اللہ ذات کا دل اب کیسا چمکے گا، اور پھر جب یہ ایسا اسم اللہ ذات والا دل ہو گیا تو پھر بلے بلے، پھر موجاں ہو جائیں گی، پھر سب کچھ ہی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، محض اللہ کے ہو جائیں، مرشد کے ہو جائیں، اللہ آپ کی زندگیوں بدل دے گا۔ اللہ نے میری زندگی، سب کی زندگی بدلی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیر و مرشد کی زیر نگرانی اس میں اللہ ذات کا تصور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔